اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ یعنی دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا، اس میں کچھ شک نہیں، جو ہوگا وہ شیطان ہوگا۔ اب ان روایات کی روشنی میں ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت الساعۃ کے قریب نکلنے والا دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اگر ہم اس کو انسان قرار دیتے رہیں گے تو نہ صرف ہم اصل دجال کو اپنا رب بنا لیں گے بلکہ ساعت بھی قائم ہو جائے گی، لیکن وہ دجال نہیں آئے گا جو نظریہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہوگا تو انسان ہی، لیکن وہ انسان شیطان ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شیطان کسے کہتے ہیں، شیطان کیا ہے۔ جب ہم احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں تو ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شے کو شیطان قرار دیا جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ضرورت صرف اور صرف سر ڈھانپنے کے لیے چھت، زندہ رہنے کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے کھانا، اور سطر ڈھانپنے کے لیے ضرورت کے مطابق کپڑے کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ شیطان ہے۔ یعنی ہر وہ شے انسان کے لیے شیطان ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے۔ اور انسان کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے اس کے سر ڈھانپنے کے لیے چھت، زندہ رہنے کے لیے کھانا، اور جسم ڈھانپنے کے لیے ضرورت کے مطابق کپڑا۔ اسی طرح کچھ اور روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر گھر میں دو افراد ہیں، یعنی کہ ایک خامند ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، تو گھر میں 3 بستر ہونے چاہیے، ایک بستر خامند کا، دوسرا اس کی بیوی کا، اور تیسرا اگر کوئی مہمان آ جائے مہمان کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چوتھا بستر موجود ہے تو وہ شیطان ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ جو چوتھا بستر ہے وہ انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور ہر وہ شے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے وہ شیطان ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کس کو کہا۔ قرآن میں درجنوں مقامات پر لفظ شیطان کا ذکر آیا ہے۔